وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آج کا ٹاپک ہم نے جو لیا ہے تہجد کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے. چونکہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ، اس لیے، اور چونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ قیام اللیل کی بہت اہمیت ہے، اور ویسے تو بنیادی طور پہ ہم سبھی واقف تو ہیں کہ تہجد کی نماز اور اس کی اہمیت اور فضیلت، لیکن تھوڑا سا ظاہر ہے انسان اگر اس کو دہرا لے کچھ چیزوں کو بالخصوص رمضان سے پہلے اس کی اہمیت کو مزید تھوڑا سا ایک دفعہ جان لے تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب میں نسیان ہے، سب بھول جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ریفریش ہو جائے اگر میموری تو اچھی بات. تو تہجد جو ہے، پہلے اس کو اگر ہم لنگوسٹیکلی دیکھیں تو یہ ہا جیم اور دال، ٹھیک ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اور حجدہ جو ہے یہ تو ویسے لغت ازداد میں سے ہے، سونا جاگنا دونوں معنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس سے جب ورڈ بنتا ہے حجود تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیند، سونا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جب باب تفعل میں چلا جاتا ہے تو اس سے تہجد بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیند کو توڑنا یا سو کے اٹھنا. جیسے تجنب ہو جاتا ہے نا، یعنی کسی چیز سے اجتناب کرنا، تو یعنی نیند سے اجتناب کرنا یا نیند کو چھوڑ دینا، نیند کرتے ہوئے اس سے اٹھ جانا، نیند کو توڑ کے. تو تہجد جو ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ نیند کو توڑ کے اٹھنا، اور چونکہ ظاہر ہے رات کی نیند جو بہت انسان کو پیاری بھی ہوتی ہے، جو بہت گہری بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ نمازوں میں سے ہے، یہ جو تہجد کی نماز ہے. اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ احادیث میں بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی آیات سے بھی پتہ چلتی ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا ذرا دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے، اور ساتھ ساتھ پھر آیات کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں گے. تو جس سے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اور چونکہ ایک نفل نماز ہے تو نوافل کے حوالے سے جو ہمیں ایک حدیث صحیح بخاری میں ملتی ہے، حدیث نمبر 6502، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے. میں آپ کو اسکرین دکھا رہی ہوں، سلائیڈ، سوری، اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک حدیث کا ترجمہ. میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا غور کریں نا، کہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اس میں خوشخبریاں دی گئی ہیں اور کتنی زبردست یہ حدیث ہے. آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد انسان کو مل جاتی ہے کہ پھر وہ دیکھے گا بھی تو حق کو دیکھے گا، صحیح چیز کو دیکھے گا، سنے گا بھی تو حق کو سننے کی صلاحیت اس میں آ جائے گی، اور حق بات پہ کان دھرنے کی اس کو صلاحیت آ جائے گی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا قدم بن جاتے ہیں، غلط طرف اس کو جانے سے روکتے ہیں. یعنی قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ ایسی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی معیت اور اس کی ایسی مدد مل جاتی ہے. اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ نوافل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں جب وہ نوافل کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ایک جو حدیث جو میں نے ویسے بھی شیئر کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. یعنی فرض نمازیں تو ہیں، وہ تو ظاہرہ پڑھنی ہے، وہ تو سب سے آگے ہیں، وہ تو سب سے پہلے ہیں، لیکن اس کے بعد جو افضل ترین چیز بتائی گئی ہے وہ قیام اللیل. یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قیام اللیل، تہجد، تراویح جس کو ہم رمضان میں کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے. اور جو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں بالعموم وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی روٹینز ہیں، تو اس لیے عشاء کی نماز کے ساتھ چونکہ رمضان میں ایکسٹرا نوافل اور رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے، تو یہ طریقہ رائج کر دیا گیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھیں اور اس میں پھر قرآن کی تلاوت کریں. تو اب جس کے لیے وہ آسان ہے اس وقت پڑھنا وہ کام کر لے. اور اس کے علاوہ جو اصل وقت بتایا گیا تہجد کا، جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی، یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی جو ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. صحیح بخاری 1145 یہ حدیث آتی. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. مختلف آسمان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس جو ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے اس پر اترتے ہیں، اس پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، ایک صدا لگائی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے کہ میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کو دوں. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں. اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے. اب جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے، کیسے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے. دیکھیں فرض کریں جیسے مغرب آج کل تو ایسے بھی 5:45 ہو رہی ہے، بٹ آسانی کے لیے آپ 6 کر لیں تو 6 بجے مغرب ہو رہی ہے اور صبح 6 بجے جو ہے وہ آپ کی فجر ہو رہی ہے. 12 گھنٹے ہوں گے، تو اس کو آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور 3 سے جب ڈیوائڈ کر لیا تو 4 بن گیا، تو 4 + 4 8 آورز آپ گزارتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو رات کا تہائی حصہ ہے وہ سارا ہی یہ مبارک وقت ہوتا ہے. تو 7 8 9 10 11 12 اور 1 اور 2 بجے کے بعد فور دیز ڈیز. آگے تھوڑا سا ذرا چینج بھی ہو جائے گا. تو بہرحال اب یہ وہ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے جس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی ہے، کچھ ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ ایفرٹ کرنی ہے اپنے لیے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود صدا دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مغفرت مانگو. سوال بھی ہم ساروں کے ہیں، دعائیں بھی ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت مانگ کے تو اپنے اعمال نامے جو ہیں ان کو دھو ڈالیں. تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ان سب کے لیے. تو اس وقت کو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت کو ہم حاصل کریں، اس میں اپنی رب کی محبت بھی پائیں، اس میں اپنے رب کا قرب بھی پائیں، اور اس میں پھر ہم اپنی دعائیں اور اپنی جو بھی حاجات ہیں ان کو بھی پائیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تہجد ہے اس کی ویسے بھی بہت اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو میں آپ کو ابھی شاید آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہو، جو صورتیں جن میں
जिन में तहज्जुद का जिक्र किया गया है, एक तो सूरत अल-मुज़म्मिल है, फिर सूरत दहर या जिसको सूरत इंसान कहते हैं, फिर सूरत इसरा या सूरत बनी इसराइल में भी है, सूरत सजदा में है, सूरत फुरकान में है, सूरत ज़ारियात में है। ये मुख्तलिफ जगहों पे तहज्जुद या रात की नमाज, कुछ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा गया है, कुछ में तमाम मोमिनीन को कहा गया है। तो ये वो मकामात हैं, इनको भी जरा हम देख लेते हैं। और इसमें अगर आप सूरतुल फुरकान को देखें सबसे पहले, तो इसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना युबय्यितूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। ये आगे दुआ की पूरी आती है। तो इबादुर रहमान की इसमें जो है वो सिफात बताई गई है, ठीक है। और इबादुर रहमान से क्या मुराद हो जाएगा? अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे जो है वो कौन है? जो जिनकी ये खास सिफात जो है वो बताई गई है कि जो एक तो ये कि आजिज़ इख्तियार करते हैं, कोई जाहिल उनसे बात करे तो उसके साथ बहस में नहीं उलझते, और उसके साथ वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात में वो अपनी रात कैसे गुजारते हैं? अपने रब के लिए सजदा करते हुए, क़याम करते हुए। तो देखिए हमें से कौन नहीं चाहता कि हम इबादुर रहमान में शामिल हों। ज़ाहिर सबकी ही ये एक ख्वाहिश तो होती है ना कि हम अल्लाह ताला के बंदों में हमारा शुमार हो जाए। ये तो हम सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये इससे इनकार कर सकते। तो अब उसमें फिर जो सिफात बताई गई है उसी में एक सिफत ये भी आती है कि वो रात को क़याम करने वाले होते हैं। तो फिर इसके ऊपर भी हमें एक, यानी आप कह लें कि एक खुशखबरी मिल जाती है, एक टिप मिल जाती है अल्लाह के बंदे बनने के लिए, अल्लाह का अब्द बनने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कोशिश तो सारी जिंदगी में यही होनी चाहिए ना। तो ये चीज इसमें समझने की है कि अगर आप ये कोशिश कर लें, अब देखिए इसमें वंस अगेन वही बात है कि कोशिश भी हर एक की अपनी अपनी है, फिर हर एक के घर के हालात मुख्तलिफ हैं। तो ये नहीं मैं कह रही कि आप सारे जो है वो बस एक ही तरफ उसमें चले जाएं और सब ने ये करना है और सब इतने बजे उठें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अपनी सहूलत के साथ, अपनी सहूलत देखते हुए, अपने अपने घर के हालात देखते हुए जितनी जितनी पॉसिबिलिटी आपसे हो सकती है उसको आपने करते हुए मद्देनजर रखते हुए ये करना है। थोड़ा उठ सकते हैं नमाज से, यानी फजर की नमाज के लिए तो उठना ही है ना, तो उससे थोड़ा सा पहले भी अगर आप उठ सकते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी आप जिनको बिल्कुल आदत नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो अगर बिल्कुल दो फर्ज पढ़ने की नियत से, दो नफल के हम थोड़ा सा पहले उठ के, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। और इसमें ये भी नहीं है कि आप ये करें कि जी एक दफा नहीं उठा गया, अच्छा चलो छोड़ो अब तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। नहीं, एक दफा कोशिश करें, अगले दिन कोशिश करें, फिर कोशिश करें। देखिए आपकी कोशिश देखनी है ना अल्लाह ताला ने, तो जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को भी ना आप ये चीज समझा सकते हैं। एक चीज इसमें ये भी समझ लें कि इट्स नॉट कि अगर आपने इशा के साथ तरावी पढ़ ली है तो अब आपको कोई जरूरत नहीं उठने की, या अब आप उठ नहीं सकते। देखिए नवाफिल है, आप अल्लाह के लिए जितना उठें, रमजान का महीना है, जितनी इबादत करें। तो जब इसमें ये कहा गया है सूरत अल फुरकान में कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सजदा करते हुए, क़याम करते हुए जो लोग अपनी रातें गुजारते हैं वो इबादुर रहमान में आते हैं। अब चाहे आप थोड़ा कर ले सजदे, थोड़ा कर ले क़याम, चाहे आप ज्यादा कर ले, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको हिम्मत, तौफीक और जो आपको मवाक़े, सहूलियात मुयस्सर है उसी पर डिपेंड करता है, राइट। और आदत अपनानी कैसी है वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करें,
جو تو آلریڈی پڑھتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے اس کا چونکہ قرآن سے تعلق ہے، آپ قرآن پڑھیں، اس میں نوافل میں آپ آرام سے قرآن چھوٹا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کے یا موبائل پہ پکڑ کے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے اس کو سائڈ پہ رکھ لیں اور باقی کی اپنی نماز پڑھ لیں۔ آپ رمضان میں اس کو تھوڑا ایکسٹرا کر لیں، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نوافل پڑھ کے بیچ بیچ میں آپ تسبیحات کر لیں، کوئی بھی اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں، درود کے کر لیں، استغفار کی تسبیح ضرور کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کو بالکل عادت نہیں ہے وہ اس کی عادت اپنانے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ اللہ سے دعا یہ کریں کہ جو میں رمضان میں کر رہی ہوں یا اللہ اس کو میری عادت بنانے میں میری مدد فرما دے، کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی میں، چونکہ اتنی افضل نماز ہے، تو میں تھوڑا سا اس کا اہتمام کرنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھا دیں، بچوں کے اوپر ظاہر ہے ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی جو جابز اور اسٹڈیز کے پریشرز ہیں اس کے ساتھ، اس لیے اگر وہ عشاء کے ساتھ بھی کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیتے ہیں تو اسی پہ ان کو انکریج کریں جتنا بھی ان کے لیے پاسبل ہے۔ پھر آپ ان کو یہ انکریجمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ جب سحری کے لیے اٹھ رہے ہو تو کچھ 10-15 منٹ ایکسٹرا لگا کے اٹھ جاؤ اور اس میں اگر پڑھ لو، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو رات کو بھی انہوں نے نوافل پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، سیٹرڈے سنڈے آپ ان کو یہ کنونس کر لیں کہ تھوڑا سا ایکسٹرا کر لیں نماز۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اور کہاں پہ ہمیں ملتا ہے؟ سورۃ الاسراء جو ہے، یعنی سورۃ بنی اسرائیل جو ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 79 میں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ رات میں تہجد کے لیے آپ اس قرآن کے ساتھ قیام کریں، بھی جو ہے نا اس کا مطلب ہے اس قرآن کے ساتھ۔ تو ایک تو سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ تہجد میں قرآن پڑھیں، اگر کوئی زبانی پڑھنا چاہتا ہے جتنا اس کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور جتنی اس کی توفیق اور جتنی اس کے پاس اویلیبلٹی آف ٹائم اور اپرچونٹیز ہے۔ دیکھیں اس میں کسی پہ کوئی اعتراض آپ نہ کریں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے جاب پہ جانا ہے، ان کے کام کاروبار ہیں، اگر وہ تھوڑا بھی پڑھ لیتے ہیں تو دیٹ از گڈ فار دیم۔ تراوی پڑھ لیتے ہیں یا رات میں اٹھ کے وہ پڑھ لیتے ہیں، ویکینڈز پہ کر لیتے ہیں، تو کسی پہ اعتراض نہیں آپ نے کرنا، نہ اپنے بچوں پہ، نہ اپنے گھر والوں پہ، نہ رشتہ داروں پہ، کسی پہ بھی نہیں۔ یہ جو اس دن بھی جو رمضان کے لیکچر میں بات تھی نا کہ عبادات اور بالخصوص نوافل جو عبادات ہیں نا یا تسبیحات ہیں، اس میں آپ نے نظر بس اپنے اوپر رکھنی ہے، نہ تو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھے، نہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، جو جتنا بھی کر رہا ہے نا بہت ہے اس کے لیے، اگر وہ اپنے رب سے کچھ بھی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے ایکسٹرا ادر دین فرض نماز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض تھی نماز، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بہرحال علماء کی اس کے اوپر دونوں طرح کی رائے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ نوید دی اپنے رب کو کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا، جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص مقام آخرت میں ان کو دیا جانے والا، جس میں وہ تمام امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مقام پہ پہنچائیں گے اور وہ سب کی شفاعت کریں گے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرمان ہے کہ یہ سب سے افضل نماز ہے، پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ تم نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ صالحین جتنے بھی تھے نا، صحابہ کرام بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت شوق سے اپنے رب کے تقرب اور اپنی رب کی محبت کے لیے تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر گناہوں کی معافی اور پھر گناہوں سے باز رہنے کا بھی ذریعہ۔
یعنی آپ استغفار تو کریں کہ ظاہر ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، انسان کو اپنے گناہوں کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، رب سے قربت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو استغفار جو ہے نا زیادہ جذبے کے ساتھ انسان کرتا ہے، اور پھر چونکہ اللہ کا قرب اور اللہ کا تقوی بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ، تو پھر انسان دن میں بھی گناہوں سے باز رہتا ہے. یعنی جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ایک شیلڈ پروٹیکٹیو ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ خود گناہوں سے باز رہتے ہیں، کہ تنہائی میں اگر اللہ کو یاد کر کے اس کے آگے گر گرا رہے ہیں اور اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے آنسو نکل رہے ہیں، تو دن میں جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تہجد ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے یہی بات ہے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی دل میں. اس لیے ہے نا کہ محبت مانگے اللہ سے، کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی آپ کا خود دل کرے گا اس کے لیے کام کرنے کا. تو آپ دیکھیں نا، بچوں سے، شوہر سے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے خوشی خوشی کام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے پاس جانا، اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے نا. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، ایکسٹرا نوافل پڑھنا، اپنی نیند کو چھوڑ کے اٹھنا، پھر یہ مشکل نہیں لگے گا انسان کو، پھر دل خود بخود کھینچ جاتا ہے اس کام کو. اور ایک مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کو اپنے رب سے بھی محبت ہو، اپنے دین سے بھی محبت ہو. اور تہجد کے لیے یہی دونوں چیزیں چاہیے. تہجد اگر کسی نے اپنانی ہے نا اس عادت کو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن ظاہر محبت تبھی ہوگی جب کچھ علم ہوگا. کسی اسٹرینجر سے تو آپ کو محبت نہیں ہو سکتی نا، تو نہ کسی ایسے عمل سے جس کی اہمیت کا آپ کو نہ پتا ہو، اس عمل سے بھی آپ کو کوئی محبت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے، اس کی فضائل کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنا ہے. ہم نے قرآن، حدیث، جتنا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنا بھی اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الذاریات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو ہم یہاں سے بھی کچھ علم حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہے. سورۃ الذاریات ہے، آیت نمبر 15 سے آنورڈ، کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بے شک نیک یا متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے یا محسنین تھے یا نیک کام کرنے والے تھے. وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہلو میں بخشش طلب کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں متقین کی اور محسنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں نا، کہ اور ساتھ ان کے لیے خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں. باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا. جیسا ہوتا ہے نا خوشی خوشی آگے اس میں آخذین ما آتاہم ربہم میں خوشی خوشی جا کے اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمتیں لینا شامل ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو احسان کرنے والے تھے، جو محسنین تھے، جو نیک کام کرنے والے تھے. اور ان کی کیا صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، کہ راتوں میں کم سویا کرتے تھے اور اسحار کے ٹائم پہ، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہے، اس میں وہ استغفار کرتے تھے. تو دیکھیں متقیوں میں آنے کے لیے، محسنین میں آنے کے لیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوشخبریاں ہیں، ان خوشخبریوں کا حاملین بننے کے لیے، ان جنتوں کا، ان باغوں کا حاملین بننے کے لیے بھی یہ ایک صفت جو ہے جس کو اپنایا جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان متقی اور محسنین لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں اپنی، اور جو انعامات ہیں وہ تیار کر کے رکھتے ہیں. آمین. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ محنت تو کرنا پڑے گی نا، کچھ اس دنیا میں عمل تو کرنا پڑے گا، کچھ آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، اپنے لیے کچھ تو اپنی نیند کی قربانی دینا پڑے گی اپنے رب کے لیے، اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالنا پڑے گا. تو تھوڑا انکمفرٹیبل تو ظاہر انسان کو ہونا پڑے گا نا، پھر یہ ساری نعمتیں ملیں گی. پھر اچھا اس میں آپ دیکھیں یہ بھی کہا کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا، محروم کا.
اسی طرح اگر آپ سورۃ سجدہ میں بھی دیکھیں نا، اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں سورۃ السجدہ میں جو آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، نمبر 16 اور اس میں بھی پھر آگے مزید بھی کچھ ان کی صفات ہیں۔ برحال یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پہلو یعنی ان کے جسم جو ہے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو غافل ہو کے سوئے نہیں پڑے رہتے، وہ راتوں کو اللہ کا قرب اور اس کی مغفرت اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنی جو پیٹھے اپنی جو پہلو ہیں ان کو الگ کرتے ہیں بستروں سے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ رب کو خوف سے اور طمع سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی عذاب، اس کے غضب، اس کے مواخذہ کا خوف بھی ہوتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنا ڈریں کہ بس بالکل ہی بے عمل ہو جائے اور کچھ کیا ہی نہ جائے، وہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہو بیٹھے۔ جو طمع ہے نا، یعنی ایک لالچ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل اور نعمت ملے گی، تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے بین بین ہے نا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، نہ تو یہ کہ بالکل ہی بے خوف ہو جائیں کہ بس یہ ہم نے تو نمازیں پڑھ لی تھی اور ہم نے تو آج قرآن بھی پڑھ لیا تھا تو بس ہمارا تو بیڑا پار ہے، اور نہ یہ کہ وہ ایسا کوئی خوف طاری کر لیتے ہیں کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں تو میری تو بخشش ہی نہیں ہونی، تو وہ عمل سے ہی باز رہ جائے کہ چھوڑو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی۔ نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، ہاں اس کو اللہ کا تقوی خوف ہوتا ہے تو وہ فوراً استغفار کرتا ہے، اور اس کا بہترین وقت جو ہے نا استغفار کا وہ یہ تہجد ہے۔ تہجد کہتے ہیں کہ ایسا وقت ہے کہ ضرور انسان کی استغفار جو ہے نا اگر وہ صدق کے دل سے کرے تو اس کی قبولیت کا بہت چانس ہوتا ہے، اور اللہ کو تو اپنے بندے کی استغفار ویسے ہی بہت پسند ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی راتیں جو ہیں وہ ایسے بے خوف ہو کے نہیں گزرتی کہ وہ لغو کاموں میں، بیکار کے مشاغل میں، یا جو اللہ کی حدود پار کرنے والے کام ہیں ان میں ان کی راتیں گزر رہی ہیں۔ اب اس میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یعنی ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ لغو مشاغل کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا اللہ کی حدود کراس کرنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، کہ اگر ایئر فونز لگے ہیں اور میوزک چل رہا ہے، اور یا باہر جا کے کوئی کانسرٹس اٹینڈ ہو رہے ہیں لمبے لمبے ٹائم کے لیے، یا اگر کوئی موویز اور اس طرح کی جو بھی غلط چیزیں، یعنی جو وقت ضائع کرنے والی اور انسان کو کے لیے بے فائدہ چیزیں، ان پہ ان کے وقت نہیں لگتے ہیں، ان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اپنا یہ وقت صحیح گزارنا ہے۔ اور پھر امید بھی ہوتی ہے اللہ سے ان کو کہ اللہ سے مغفرت بھی ملے گی، اللہ سے آخرت کی جنت اور دیگر ملنے والی نعمتوں کی بھی ان کو امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے۔ تو جو ان دونوں صورتوں کی آیات میں ایک سملیرٹی ہے نا، جو ابھی سورۃ الذاریات میں ابھی ہم نے پڑھا اور اس میں بھی، کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سورۃ الذاریات میں تھا کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سائلین کا اور محروم کا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں تہجد کی بات کے ساتھ انفاق کی بات آئی ہے، اس میں کیا کنیکشن بنتا ہے؟ اس میں کنیکشن یہ بنتا ہے کہ جو لوگ رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور چونکہ اس میں ایک پریکٹس چاہیے، اس میں ایک صبر چاہیے اور اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے نا، تو ایسے لوگ پھر ان کے اندر ایسی ایبلٹی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت یہ دے دیتے ہیں کہ ان کی نظر دنیا سے ہٹتی جاتی ہے، دنیا کے مال کا لالچ اور اس کی حرص ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے اندر اگر کوئی حرص یا لالچ یا امید رہتی تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، مغفرت اور اس کی رحمتیں لینے کی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر ان کو انفاق کرنا مشکل نہیں لگتا، ان کو یہ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے مال میں اللہ نے مانگنے والوں کا حق رکھا، اور پھر کھلے دل سے وہ انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہ اگر آپ غور کریں نا کہ ایک بہت
بڑا فائدہ اس کا جو ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اور ظاہر ہے پھر آخرت کی زندگی پہ جب ان کی نظر لگ جاتی ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کی کامیابی بھی پھر اپنے لیے یقینی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس صورت میں آگے جا کے یہاں پہ ابھی اس کی آیت آگے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نعمتیں ان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں ان کے اس عمل کی بدولت، یعنی ایسی ایسی جنتیں اور ان کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی نفس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مخفی رکھی ہیں، ان کے لیے انعام بنا کے رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایسی نعمتیں ملنی ہیں اور ان کی خوشخبری بھی ہمیں دے دی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دے دی گئی ہے، تو کیا ہمیں پھر آج اس دنیا میں جتنی زندگی ہمارے پاس ہے ان بشارتوں پر اللہ کی یقین کرتے ہوئے کیا ان کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بس ہم ان کے بارے میں پڑھ تو لیں لیکن ان کے اوپر کوئی توجہ ہی نہ دیں، ان کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہی نہ کریں۔ دیکھیں چلیں ہم ڈیلی لائف سے کچھ ایگزامپلس لے کے دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ پتا چلے نا کہ کسی فرض کریں کسی بینک نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ایک اکاؤنٹ اوپن کر دی ہے، آ جاؤ جتنے مرضی پیسے لینے ہیں، جو آئے جو پہلے آ جائے، فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ، اور لے جائیں، تو کیا حال ہوگا؟ سارے کام چھوڑ کے ہم بھاگیں گے کہ لو جی سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں، زیادہ پیسے لے لوں وہاں سے۔ ہمیں تو سیل کا پتہ چل جائے کہیں پہ تو ہم بھاگتے ہیں اس کے پیچھے کہ نہیں، یا بائی ون گیٹ ون فری مل رہا ہو، جی وہاں پہ 80% آف لگا ہوا ہے، 70% آف لگا ہوا ہے، تو ہم کیسے کیسے بھاگتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک خوشخبری دی گئی ہے، اس پہ یا تو وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کا یقین کامل ویسا نہیں ہے، اس لیے تو کہا گیا نا کہ آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمارے یا تو یقین میں کمی ہے یا ہماری توجہ اور ہمارے فوکس میں کمی ہوتی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کے ان کے اوپر سے گزر تو جاتے ہیں لیکن اس کا ایسنس ہم نہیں لیتے۔ لیکن فرض کریں ایک اور ایگزامپل ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے لیٹس سے somebody is looking for a house، کوئی گھر کسی نے خریدنا ہے اور وہ مختلف گھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایک گھر اس کو بہت اچھا نظر آتا ہے جس کی وہ پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو ہے یہ بتایا جاتا ہے لیٹس سپوز کہ تم یہ گھر جو ہے نا تمہیں مل جائے گا اور فلاں دن تم آ جاؤ اس کو لینے کے لیے، تو آپ سوچیں کہ اس کی ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہوگا، اس کو تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی نا کہ اچھا یہی گھر جو مجھے پتا تھا یہ مجھے دیا بھی جا رہا ہے اور اس کی گارنٹی مجھے دے دی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنے زبردست گھر کی خوشخبری ہمیں دی جاتی ہے اس کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں، کیونکہ نظر دنیا پر ہے نا، آخرت پہ نہیں ہے۔ اب یہ تہجد پڑھنے والوں کے ہی انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مختلف آیات میں بیان کر رہے ہیں نا۔ تو بات وہ یہ کہ جب محبت اور ایک لگن اور ایک جذبہ ہوگا نا اپنے رب کے لیے، تو پھر ضرور دل کرے گا اس گھر کے حصول کے لیے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے۔ دیکھیں جب حاجی عمرے سے واپس آتے ہیں نا، آپ سب کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ چونکہ اتنا جذبہ ہوتا ہے انسان، اتنی محبت اللہ کے گھر سے ہوتی ہے نا، تو واپس آ کے جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کعبہ یا اس کے ارد گرد جو بھی آپ کو چینل لگا لیں، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، تو اتنا دل اس کی طرف جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ بس یہی چینل دیکھتے رہے لوگ، واپس آ کے کافی دن تک وہ چینل لگا کے دیکھتے رہے۔ تو وہ اسی لیے نا کیونکہ محبت ہو جاتی ہے وہاں سے ہو کے آ کے، اور ایک ایسا تعلق، ایک کنیکشن اور ایک ایسا جذبہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، تو بس وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہو کہ صبح اسکول میں کوئی فنکشن ہے جس میں انہوں نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے یا کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، تو کتنی ان کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم نے خود بھی اگر کہیں کوئی انٹرسٹنگ سے آؤٹنگ یا سفر پہ جانا ہو تو میرا اس دن رات کو جو ہے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور جیسے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔
تو جو ہم نے اپنی اگلی زندگی کے سفر پر جانا ہے، وہاں پہ جو گھر اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کے حصول کے لیے ہمیں کوئی احساس نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو، ہم اس کے لیے بھاگے نہ، یا اس کے لیے ہم کوئی ایفرٹ نہ کریں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، ایکسٹرا ایفرٹس کرنی ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے، اس کے لیے اپنے وقت کی اور اپنے مال کی اور اپنے نفس کی، سب کی قربانی دینی ہے، اور اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں دینی ہے۔ محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اور اگلی زندگی کے لیے ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت پتہ بھی ہے تو وہ اس جذبے سے نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے ہمارے۔ ورنہ دیکھیں نا، جن کے ساتھ احساس محبت لگاؤ، جیسے ہمیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ، یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین یا جو بھی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم وقت بھی لگائیں گے، بچوں کے لیے ان کو کوئی کھانا پسند ہے وہ بھی پکا کے دیں گے۔ فرض کرے کسی کا بچہ کچھ عرصے کے بعد آ رہا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکانے کے لیے وہ محنت بھی ہوگی، اور جو کچھ کر سکے گی ماں وہ کرتی ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، چاہے محنت ایسی ٹائم پہ ہو کہ پہلے کی بھی تھکے ہو نا، پھر بھی کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اگر ہمیں کہ نہیں اٹھا جاتا یا نہیں میرے پہ اس پہ کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، جبکہ آپ کی دن کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ آپ کو اس چیز کی گنجائش بھی دیتی ہیں۔ تو ہم آپ اس کو اس طریقے سے ایک اور ایگزامپل سے کمپیئر کر لیں کہ فرض کریں آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بیٹی جو دوسرے ملک میں تھے اور وہ واپس آ رہے ہیں، کافی دنوں کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو بہت محبت ہے اور ظاہر آپ کا بہت دل کر رہا تھا ان سے ملنے کو، لیکن آپ کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فلائٹ تو رات کو 3:30 بجے پہنچنی ہے، تو آپ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ یقیناً جاگیں گے، بلکہ شاید نیند ہی نہ آئے خوشی کے مارے رات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق، جو مالک، جس نے اتنی نعمتیں دی، جس نے خود بتایا ہے کہ میں رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہوں، میں صدا لگاتا ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مغفرت مانگو، تو اس پہ پھر ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں ہمارا دل نہ چاہے اس رب کے لیے اٹھنے اور اس کی لیے اپنی ابدیت کا اظہار کرنے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، وہ خلوص میں کمی ہے، آخرت کی زندگی پر ایسی نظر نہیں ہے، یا کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، وہ جذبہ ہو، تو پھر تو کوئی چیز مانے ہو نہیں سکتی، اللہ یہ کہ کسی کی ظاہر ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے، وہ تو اور بات ہے۔ تو ہمیں نا بس اپنے دلوں کو تھوڑا ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو تھوڑا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے وہ لالچ، وہ شوق، وہ خوف میرے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر معرفت میں کمی ہے، پھر علم میں کمی ہے، پھر میرے یقین میں کمی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، لیکن وہ دل میں نہیں اترا نا، یا ایسا ایک تعلق ہی نہیں قائم ہوا ان آیات سے، اس کلام سے۔ تو اس لیے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے، کنیکشن ہی نہیں ہوتا ہمارا، جس سے کہ ہمارا کچھ ایکسٹرا کرنے کو چاہے تو ہم بس پھر نا وہ فرائض تک محدود رہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہم اپنے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ لوگ رات کو سوئے، صبح کا سورج دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا، اچھے بھلے صحت مند گھر سے نکلے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، واپس آنا نصیب نہ، سنتے ہیں نا ہم ایسی خبریں۔ پھر بھی ہمیں اپنی زندگیوں کا اتنا یقین ہے، ہم سوچتے نہیں اپنی موت کا کہ ایک دن ہم نے بھی مر کے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو روشن کرے، پرسکون کرے، ایسا بنائے جس میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں اور جنت کی بشارتیں دی جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن اس کے لیے کچھ عمل تو اس دنیا میں کرنا ہے نا، کچھ ایکسٹرا تو کرنا ہے۔ اگر ہم وقت ہوتے ہوئے، صحت ہوتے ہوئے، اپرچونٹیز ہوتے ہوئے بھی غافل ہو کر سو کے ہی دن اور رات گزاریں گے، تو پھر اس قبر کی سکون اور راحت کے لیے محنت کب کریں گے؟ کون کرے گا؟ اور ابھی تو صحت ہے الحمدللہ، آگے کی زندگی کا تو پتہ بھی نہیں کہ کتنی صحت ہو، کیا ہو، اور اس قبر میں تو نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ وہ یہ کمفرٹس ہیں جو اپنے ہمارے اس بیڈ روم میں ملتی ہیں۔
تو اگر قبر کی وحشت اور اس ماحول کو تھوڑا سا تصور کر لینا ہم, اور یہ ذہن میں لے آئیں کہ آج اس دنیا میں پڑھا جو قرآن اور جو عبادات ہیں وہی روشن کرے گا اس کو, تو پھر ضرور یہ چیز جو ہے انسان کے لیے پاسبل ہو جائے گی, اس کے اوپر سوچنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یا اس کے لیے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورۃ المزمل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کیا ہے, اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے, رات میں قیام کر سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھاؤ, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی ترتیل سے پڑھو. بے شک ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے, بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی سچی نکلتی ہے, بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام. پھر اس میں آگے بھی کچھ آیات آتی ہیں, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا نام یاد کرو, سب سے کٹ کر اس کے ہوگا. تو یہ جو صورت ہے نا, اس میں بھی ایک تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے, کیونکہ وحی کا نزول ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے چادر بھی اڑائی, ان کو تسلی بھی دی. تو اس کے حوالے سے نا ایک بہت پیار بھرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ انداز نظر آتا ہے اپنے نبی کے لیے. اور ان کو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رات میں کھڑے ہو, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ, چاہے کمی کر لو چاہے زیادہ کر لو, لیکن قرآن کو پڑھو اور ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور یہ جو صورت ہے نا, یہ بالکل ابتدائی جو صورتیں تھی مکہ کی اس میں یہ آئی تھی, اور اس میں تو بھی بہت زیادہ قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا, تو جتنا بھی تھا اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم پڑھو. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جو ماحول اس وقت تھا, بہت سختی ہو رہی تھی, جو بھی مان لے آتے تھے, ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے. اور اس وقت تو ابھی کوئی فرض یا کوئی باجماعت نماز کا تصور نہیں تھا نا, اتنی ارلی ریولیشنز کی. تو اس لیے انفرادی طور پر یہ رات کی جو نماز ہے اس کی تلقین کی گئی تھی اپنی اپنی جگہ پر, ہر کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرے, کیونکہ یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے نا, اللہ سے جڑنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. تو اس نماز کو بھی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بتایا گیا, اور ساتھ اس میں یہ ایک اہم چیز بتائی گئی کہ اپنی نفس کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی رات کو اٹھنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے نا. نفس تو اس وقت کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ گرم گرم بستر میں لیٹے رہو سردیوں میں, آسانی سے, سافٹنس میں, اور کوزی ہو کے. نفس تو انسان کا یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آسانیوں کی طرح جاؤ, لیکن ایسے میں جب انسان اپنے نفس کو قابو کر کے کوئی اٹھے گا تو پھر اس کو دن میں بھی اپنے نفس پہ قابو پانے کی ایک ٹریننگ مل جاتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں فرض نمازوں سے پہلے اس نماز کی تلقین کی گئی, کوئی کم درجے کی نماز یہ نہیں تھی. فرض نمازیں تو بعد میں پھر معراج کے موقع پر بتائی گئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رات کو اٹھتے ہیں, اور پھر آپ اگر اپنی تہجد میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں, غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں, تو آپ کو وہ بات زیادہ اچھی نہ صرف یہ کہ سمجھ آتی ہے, بلکہ آپ اس کو اچھی طرح سے خود گراسپ کر کے پھر آگے بھی پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو جس کو بھی یہ ہے نا کہ وہ اللہ کے دین سے جڑے, چاہے وہ کوئی دائی ہے, چاہے وہ کوئی عام قرآن سے جڑنے والا, پڑھنے والا ہے, تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر اسٹرینتھ چاہیے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین یہ ٹریننگ ہے, کہ یہ ٹپ ہے کہ تہجد کا عادی اپنے آپ کو بنایا جائے. کیونکہ جب اپنے نفس پہ انسان اس طرح کنٹرول کرتا ہے نا, تو پھر اللہ کے دین پر عمل کرنے پہ بھی, چونکہ اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر انسان اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے.
اور ظاہر دن میں انسان کی ایکٹیویٹیز اور طرح کی بہت چل رہی ہوتی ہیں، یہ جو نا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، تو اس لیے رات میں جو ہے اپنے رب سے خاص مناجات کرو، خاص ابدیت کا اظہار کرو، اس کا تقرب حاصل کرو، استغفار بھی کرو اور اس کی محبت بھی مانگو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نا، اور بہت پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو پیار اور محبت یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے اپنی حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو جو اس کی امتی ہیں، جو ان کی باتوں پر عمل کرنے والے یا اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ان کے لیے وہ محبت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ کیا ان کے لیے وہ خوشخبریاں نہیں ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں نا، تو یہ جو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جو بھی اس سے اپنے لیے سبق لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ زندگی میں دنیا میں آپ کو ظاہر اپنے کام چھوڑ تو نہیں دینے ہوتے، لیکن دن کی مصروفیات اور طرح کی ہیں، ان میں اگر آپ کو نہیں وقت مل رہا کوئی خاص تعلق قائم کرنے کا یا کوئی خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، تو پھر اس میں رات کا وقت جو ہے وہ بہترین، اور یہ جب آپ جو بھی اس کا تجربہ کرتا ہے نا اس کو پھر احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بھی ہے کہ جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا اس کو ایک مطلب وہ جو ایک روٹین سی بن گئی ہوتی نا، اس کو تھوڑا سا ہٹا کے تاکہ اور زیادہ کنسنٹریشن ہو، اس لیے سے میں نے کہا نا آپ کی تسبیحات اس میں ایڈ کر لے، استغفار کی، درود کی، یا ویسے اللہ تعالیٰ کی جو بھی تحمید ہے، تحلیل ہے، اس حوالے سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ کچھ ایکسٹرا بھی ہو رمضان میں، اور بالکل وہ لگی بندی روٹین والا نہ ہو جس میں انسان کا دھیان بھی اس طرح سے یا فوکس اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اپنے فوکس کو بھی بڑھانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پھر ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان بندہ جب اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ وہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے وہ جو ہے نا کہ اپنی حاجات کے لیے ضرور تہجد کو اپناؤ، تو یہ خود گارنٹی دے دی گئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر بتایا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی بتایا۔ پھر ایک صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں، انفاق تو لوگ کرتے ہیں، کھانا بھی کھلائیں۔ اور یہ ایک ایکسٹرا چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں تو پتہ چلے نا کہ بڑا وہ گلاس کا بنا ہوا کوئی گھر ہے جس میں بہت سے شیشے ہیں، اور یعنی وہ ایک بڑا آرکیٹیکچر کا بڑا زبردست نمونہ سمجھا جاتا ہے نا۔ تو سبحان اللہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرا نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین، تو اس کی خوبصورتی کیا ہوگی اور وہ کیسا زبردست جو ہے وہ نمونہ ہوگا۔ پھر سورۃ الملک میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، ایک تو سورۃ الملک رات کو پڑھتے تھے اور ایک سورۃ السجدہ۔ عموماً لوگوں کو سورۃ الملک کا تو پتہ ہوتا ہے، سورۃ الف لام میم سجدہ جو ہے نا اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ دونوں کو رات کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، بے شک عشاء کے بعد پڑھ لیں آپ یا رات کو سونے سے پہلے۔ سورۃ الملک میں جو ایک آیت ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس میں اگرچہ اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے، تنہائی میں جا کے جب وہ اللہ کے خوف سے دعائیں مانگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا یہ دونوں صورتیں اپنی روٹین میں لے آئیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اور ہمارے ہاں جو بزرگ وغیرہ جو پنسورہ وغیرہ جو ہمارے اس میں ہوتا تھا ان کو تو یاد ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی فیمس چیز ہے، ٹھیک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے، اور تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، تو نیند سے بیدار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ کلمات ہوتے تھے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق دنیا و ضیق یوم القیامہ۔ یہ بھی آتا ہے کہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ پڑھتے تھے، اور اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی یہ بھی ملتا ہے۔ پھر رات کو نیند کھلنے پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی جن کو بالعموم چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ پڑھے تو، یا کوئی اور دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی، صحیح بخاری میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تو تہجد شروع کرنے سے پہلے ہی تہجد شروع کرنے سے پہلے سورۃ آل عمران کی جو آخری 10 آیات ہیں وہ آپ پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سب کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ترجمے پہ غور کر کے۔ اور اس کے علاوہ پھر تو تہجد کی دعائے استفتاح تھی، یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، شیئر بھی ہو چکی ہے دوبارہ سے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، یہ والی جو دعا ہے، بلکہ آپ میں سے اگر کوئی شیئر کر دے اس کو، بہت خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ تو ان سنتوں کو اگر اپنا کے تہجد پڑھیں تو ظاہر ہے ہمیں پھر سنت پوری کرنے کا بھی ایک ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا مسنا یعنی دو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے، اور جنہوں نے تہجد پڑھنی ہے وہ پھر وتر بھی تہجد میں ہی پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رمضان یا غیر رمضان بالعموم 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو جتنی بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر انسان کی اپنی حیثیت ہے، کوئی زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو بے شک زیادہ پڑھ لے، وہ یہ نہ کرے کہ میں نے عشاء کے ساتھ پڑھ لیے تھے نفل تو اب میں یہ نہیں کرتا، نہیں، آپ جتنے پڑھ لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور بہت زیادہ فوکس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ اذان ہو گئی ہے، ٹائم ہو گیا نماز کا۔ تو بس بہت سنہری موقع، بہت اہم وقت ہے تہجد کا، اب استغفار کرنے کے لیے، اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے، اپنے ندامت کے اظہار کے لیے، اپنے شکر کے اظہار کے لیے، شکر بھی تو کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بھی بہترین یہ ایک پریکٹس ہے، دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے، دنیا کی چیزوں، مال، دولت، ان کی محبت کم کرنے کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے، نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور غم، ڈپریشن، ان سے نجات ملتی ہے، دعائیں، حاجتیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن کا حصول ہو جانے میں بھی انسان کے لیے یہ بہت معاون ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اس عبادت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔